سنت میں اور حدیث میں محدثین کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث کی تعریف بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، جمال الدین قاسمی کی کتاب قواعد الحدیث اٹھا لیجیے، علامہ عراقی کی کتاب تقیید الرضا اٹھا لیجیے، علامہ سخاوی کی کتاب فتح المغیث اٹھائیے، علامہ سنانی کی کتاب توضیح الافکار اٹھائیے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب المقدمۃ علی مقدمۃ ابن سلام اٹھائیے۔ سب میں علماء نے حدیث کی تعریف یہی کی کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قول اور فعل کی نسبت کی جائے وہ حدیث ہے۔ اتنی بات ہم سمجھ گئے کہ اس کو حدیث ہے اور سنت ہے۔ یہاں یہ نہیں فرق کیا گیا ہے صحیح کا اور ضعیف کا، جس کی نسبت بھی کر دیں گے رسول کی طرف اس کو حدیث اور سنت کریں گے، چاہے ثابت ہو یا نہ ثابت۔ جب تحقیق کے بعد پہ ہم بنا پائیں گے کہ جو ثابت ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو سنت کہیں گے، اور جو ثابت ہو ہی نہ اس کو سنت قرار نہیں کہیں گے۔ لہذا ہمارے جتنے اخبار ایسے موجود ہیں اور جہاں کہیں سنے ہوں گے ایک عام قول کہ حدیث کیسی ضعیف ہوتی ہے، حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو جائے یقیناً وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ تو سب سے قوی بات ہے، سب سے محکم بات ہے، وہ تو اس کی بات ہے جس کے بارے میں صاحب عرش نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی تو وہی کی روشنی میں بولتا ہے، تو نبی کی بات یقیناً کمزور نہیں ہے، بشک یہ کہ نبی سے خالق ہے۔ ثبوت میں ہم بحث کرتے ہیں، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ثابت ہے یا نہیں؟ اِذَا رَأَيْتُم مُّعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنبَرِ فَاقْتُلُوهُ، جب معاویہ کو منبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دو۔ اسی رسول کا کہنا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدنی، سنت ترمذی میں موجود ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاویہ ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے ہدایت دے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، جس کے حق میں دعا کرتے تھے اشوارہ سنتا تھا، اور یہ روایت صحیح ہے سنت ترمذی ہے۔ اور جو روایت پہلے میں نے پڑھی ہے کہ معاویہ کو جب منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو، الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ موضوع ہے، اس کو رافضیوں نے کہا ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے پھرتے اور دندرا کرتے۔ دونوں حدیثوں میں آپ کو تعارض کو نظر آتا ہے کہ ایک پہ تو خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر منبر پر دیکھ لو تو اسے قتل کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ایک مشکات سے نکلتی ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، بظاہر کوئی تعارض ہے ممکن ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہوگا، اور آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلا کہ ایک صحیح ہے ایک ضعیف ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو جائے وہ کمزور نہیں ہو سکتا، بالکل کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں کہ حدیث کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن و حدیث دو جوا بھائی ہیں، اور علم کے روشنی میں اگر کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ کہیں گے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی نذیر، جس کو سورہ حشر بھی کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجاہدین پہنچے تو فوج کے جانے میں دقت تھی، کچھ کھجور کے باغات جلا دیے، ہنگامہ ہو گیا پورے علاقے میں کہ یہ تو دہشت گردی کا کام ہو رہا ہے۔
ہرے بھرے باغات جلا دیے گئے، نظر آتش کر دیے گئے، اعتراض ہو گیا۔ انسانیت نے جواب نہیں دیا، اس کا جواب عرش والے نے دیا۔ کہا وما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ لینا کھجور کے درخت جسے تم نے کاٹا اور جس کو اس کے جڑوں پہ چھوڑ دیا ہے، فباذن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کام کے کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری اجازت سے ہوا ہے۔ بسم اللہ کے بے سے ناس کے سین تک دیکھیے قرآن میں کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حکم وہی غیر مطلوبی شکل میں آیا تھا، قرآنی شکل میں نہیں آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ اس کو لکھا نہیں ہے قرآن۔ اور دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے حج کے لیے، ذوالحلیفہ میں آپ نے احرام باندھا۔ دوران سفر ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول یہ جبہ پہنا اور خوشبو بھی لگا دیا، کیا کروں؟ آپ کے پاس جواب نہیں، خاموش۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر علم نہیں ہوتا، جواب نہیں ہے، خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد کشی آئی، ضرورت ہے نبی کو تو عرش والے سے ناصل کی وائب پیٹھے بالکل کوئی تعلق نہیں، پتا ہے عرش والے کو ہمارے نبی کو دو ہوگی، جبریل امین آ گئے، نبی پر کشی آئی ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعلا ابن مریہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھ لوں کہ آپ پر وحی آ رہی ہو تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے فوراً یعلا ابن مریہ کو بولا کہ آؤ جلدی دیکھو وحی آ رہی ہے۔ اتفاق ہو گیا، اور وحی کی کیفیت جانتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو تو قرآن مل گیا، کوئی پسینہ نہیں آیا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ان قریب ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالیں گے۔ کیسے بوجھ؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ٹھنڈی کے موسم میں جب وحی آنے لگتی تھی پیشانی پہ پسینے ٹپکنے لگتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، وحی آنے لگی لگتا تھا کہ میری ران چکنا چور ہو جائے۔ کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، وحی پہ آنا شروع، اونٹنی بلبلانے لگتی تھی، لگتا کہ چاروں پیر بھی دھس جائیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی وحی کی۔ افاقہ ہو گیا آپ کو، آپ نے فرمایا این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے پوچھا تھا کہ جبہ پہنے ہوئے ہو خوشبو لگائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ رہا، کہا جبہ نکال دو، خوشبو دھل لو، تلاش کرو پورے قرآن میں یہ کہا۔ یہ میں نے مثال دی ہے، صرف 2000 مثالیں ملی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے علاوہ چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھیں۔ خیبر کا واقعہ سن 7 ہجری، بعد سیرت نگاروں نے 6 لکھا، اور صحیح یہ ہے کہ 6 کے آخر میں شروع ہوا اور 7 کے شروع میں ختم ہوا۔ ابتدا کے اعتبار سے 6 بھی کہہ سکتے ہیں، انتہا کے اعتبار سے 7 ہجری۔ بھوکے تھے مجاہدین، گدھے جلا دیے گئے، دیگچیاں جلا دی گئی، گدھے کا گوشت کھانا حرام تھا۔ ایک آنے والا آیا، کہا یا رسول اللہ اکلت الحمر، اللہ کے رسول گدھے کھائے جا رہے ہیں۔ آپ خاموش ہیں۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے حرام کیا وہ حرام کر دے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ پھر دوسرا ہے، کہا یا رسول اللہ اکلت الحمر، اے اللہ کے رسول گدھے کھائے جا رہے ہیں۔ آپ کے صحابہ سارے گدھوں کو کھا لیں گے۔ پورے خیبر میں بار برداری کا کام سب کچھ گدھوں سے ہو رہا ہے، گدھوں کا خاتمہ